اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے۔ کتنی اہم چیز ہے نماز، آج ہم نماز کو سمجھتے ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت تو کہ اسے بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر دیا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ استعمال نہیں کیا، کسی فرشتے کا واسطہ اور ذریعہ استعمال نہیں کیا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرش پر بلایا، اور عرش پر بلا کر ڈائریکٹ یہ نماز دی گئی ہے۔ تو کتنا بڑا عمل ہو گیا ہے۔ اسی لیے اس کے اندر جتنی شرائط ہیں، جتنے آداب ہیں، وہ کسی اور عمل میں نہیں ہے، کسی اور فرض میں نہیں ہے۔ اس کے لیے اذان کا اہتمام ہے، اس کے لیے وضو ہے، اس کے لیے مسجد میں جمع ہونا ہے، اس کے لیے کپڑے اچھے پہن کر آنا ہے، آداب کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، نماز میں احترام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، نماز میں بدن سے کپڑوں سے کھیلنا نہیں ہے، بلا وجہ کھانسنا نہیں ہے۔ آج کل تو ہمیں چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس عمل کے لیے آتے ہیں مسجد میں اور کس ذات کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، بس کھڑے ہو گئے، کھانس رہے ہیں بلا وجہ۔ عام طور پر فجر کی نماز میں تو یا دوسری نمازوں میں بعض مرتبہ مجھے غلطی ہونے لگتی ہے، یا ایسا لگتا ہے جیسے ہی ایک رکعت سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اتنی زور سے سب ایک ساتھ کھانستے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اپن سے کوئی غلطی ہوگی، سب ایک ساتھ کھانسیں گے اور اتنی زور سے کھانسیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اپنے سے کوئی غلطی ہوگی، غلطی کا احساس تو نہیں دلا رہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بلا وجہ کی کھانسی، اور تقریباً سبھی لوگ کھانستے ہیں۔ تو یہ نماز میں منع کیا گیا بلا وجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جب تک کہ وہ کھانسی وغیرہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جیسے ہی وہ بلا وجہ کی کھانسی میں شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی توجہ اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، جب تک کہ بلا وجہ کھانسی اور کھلواڑ میں نہ لگے، کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کوئی کسی اور چیز سے کھیل رہا ہے، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کیا ہے یہ؟ تو خیر، نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ عرش پر بلا کر دیا گیا، کتنا عظیم تحفہ ہے۔ دوسرے، نماز میں غموں کو مٹانے کی تاثیر ہے، جبر خواطر جس کو عربی میں کہتے ہیں۔ نماز کی ایک خاص چیز ہے یہ کہ وہ غموں کو، ٹینشنوں کو اور بڑے بڑے دل کے زخموں کو بھر دیتی ہے۔ اب یہی دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹینشن ہوا کہ طائف والوں نے نکال دیا، پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون بہایا گیا، کتنی تکلیف ہوئی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، کتنی تکلیفوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ باہر بھی ٹینشن، گھر میں گئے، جو بیوی تھی سہارا دینے والی وہ بھی چلی گئی دنیا سے، تو ٹینشن ہی ٹینشن، غم ہی غم تھے۔ تو اس غم کو بھرنے کے لیے، زخموں کو مندمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، عرش پر بلایا، اور عرش پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے نماز دیا ہے کہ ایک مرتبہ تو میں نے عرش پر بلا لیا، اب آئندہ جب بھی غم ہو نماز پڑھ لینا۔ اس مرتبہ تو میں نے آپ کے غم ختم کرنے کے لیے اپنے پاس بلا لیا، عرش پر بلا لیا، دیدار کرا دیا اور باتیں کرا دی، لیکن آئندہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی غم ہو، جب بھی کوئی زخم ہو، پریشانی ہو، تو آئندہ میں یہ تحفہ دے رہا ہوں، اب نماز پڑھ لینا، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کاش کہ ہم اس کو سمجھیں۔ مصیبتوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی مصیبت آئے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ غموں کو اور زخموں کو بھرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، ٹینشنوں کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا عابد تھا جریج، بہت بڑا عبادت گزار، اللہ کا نیک بندہ، بخاری اور مسلم میں اس کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا واقعہ سنایا ہے۔ جریج بہت نیک آدمی تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ ایک مرتبہ اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں آئی، اس کی ماں نے اس کو آواز دی، اس کی ماں نے آ کر اس کو آواز دی کہ بیٹا باہر آؤ۔ اب وہ نماز میں تھا، اب وہ نماز میں ہی کنفیوز ہو گیا، نماز میں ہی اس کو خیال آیا کہ اللہ کیا کروں، میں نماز میں ہوں، ایک طرف امی بلا رہی ہے، تو اب نماز پڑھوں یا امی کو جواب دوں؟ تو اس نے سوچا کہ جاننے دو، نماز بڑا عمل ہے، حالانکہ نفل نماز تھی، وہ توڑ دینا چاہیے تھا۔ نفل نماز توڑ سکتے ہیں، فرض نماز نہیں توڑ سکتے، ماں باپ کے لیے نفل نماز توڑ سکتے ہیں، تو وہ نفل نماز تھی، لیکن اس نے سوچا کہ نماز ہے، نماز زیادہ اہم ہے،
تو اس لیے وہ نماز پڑھتا رہا. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا, اس کی ماں آئی, اس کی ماں نے اس کو آواز دی, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ دوسرے دن بھی نماز میں تھا. اس نے پھر نماز میں کنفیوز ہو گیا, اے اللہ کیا کروں, نماز پڑھوں یا ماں کو جواب دوں. پھر اس نے فیصلہ کیا کہ نماز پڑھنا چاہیے, نماز افضل ہے. تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا, ماں آئی اور وہ نماز میں ہی رہا, اس نے نماز نہیں توڑی. تو تیسرے دن ماں کو غصہ آ گیا, ماں نے بد دعا دے دی کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے, کسی زانیہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے جب تک کہ تجھے موت نہ آئے. تو وہاں بنی اسرائیل میں ایک بہت خوبصورت عورت تھی, ایک بہت خوبصورت عورت تھی, فاحشہ تھی, بدکار تھی, وہ لوگوں سے زنا کرواتی تھی اور اس کے پیسے لیتی تھی, لیکن خوبصورت بہت تھی. اس کے پاس بھی یہ جریج کے چرچے پہنچ گئے کہ یہ بہت نیک آدمی ہے اور بہت بڑا اللہ کا ولی ہے, متقی پرہیزگار ہے, کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو اس نے اس کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا. اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو گمراہ کر کے رہوں گی. اس عورت نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ یہ میرے حسن میں, میری خوبصورتی میں کیسے نہیں آتا, میں جال بچھا کر اس کو زنا کرواؤں گی اس سے. تو وہ ایک مرتبہ آئی جریج کے پاس, بن سنور کر آئی, سج دھج کر آئی, اور اس سے برا کام کروانا چاہا, لیکن وہ اللہ کا بہت نیک بندہ تھا, وہ بچ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. اس نے انکار کر دیا اور اس کو اپنے گھر سے نکال دیا. اب اس عورت کو بہت غصہ آیا, اس عورت کی بے عزتی ہو گئی. اس نے سب کو چیلنج کیا تھا کہ میں اس سے گناہ کرواؤں گی, اور وہ نہ کروا سکی تو ظاہر سی بات ہے اس کی بے عزتی ہوگی. اس نے کہا کہ میں اپنی بے عزتی کا اس سے بدلہ لوں گی. اب وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس چرواہے سے اس نے زنا کیا, حمل ٹھہر گیا, بچہ پیدا ہوا. اس نے اس چرواہے سے زنا کیا, اب حمل ٹھہر گیا, بچہ پیدا ہوا. اب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے, تیرا تو کوئی شوہر نہیں ہے, تو یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ وہ جو جریج عابد ہے اس کا بچہ ہے. تو سب لوگ تو پبلک ہے, جب غصے میں آ جائے تو نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ, کوئی وجہ بھی نہیں معلوم کرتے کہ حقیقت کیا ہے. بس پبلک پہنچ گئی, اس کو نکالا, بیچارے کو بہت مارا, اس کو اس کے گرجا گھر عبادت خانے سے نکالا, اس کو بہت مارا, اور اس کا جو گھر تھا عبادت کے لیے جو جگہ بنی ہوئی تھی وہ پورا گرا دیا. اس نے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ کیا ہے, وجہ تو بولو, مجھے مار ہی رہے ہو خالی, مجھے خون کر دیا اور میرا گرجا گھر عبادت خانہ بھی گرا دیا, مجھے بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے, کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ تو نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, ٹھیک ہے مجھے موقع دو. اس نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی. دیکھیے بات چل رہی ہے اصل نماز کی اہمیت, نماز کتنی بڑی چیز ہے. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی, اور پھر وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا تھا, پہلا دن دوسرا دن, وہ بچہ ابھی پیدا ہوا, بس پہلے دوسرے دن کا بچہ, اتنا چھوٹا بچہ بات نہیں کر سکتا, اتنا چھوٹا بچہ بات کر سکتا ہے؟ نہیں بات کر سکتا. تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس نے دعا کی اللہ سے, اور دعا کر کے وہ اس بچے کے پاس گیا اور اس بچے کو انگوٹا ہاتھ چبایا, کچوکا مارا, اور اس سے کہا کہ بتا تیرا باپ کون ہے. تو اللہ رب العزت نے نماز میں کتنی طاقت ہے دیکھیے, اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دے دی. بچے نے کہا کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے, بکریاں چرانے والا ہے, یہ عابد نہیں ہے. تو سب اب پبلک اب ہاتھ چومنے لگے اس کے. اب اس کو جو ہے استقبال ہو رہا ہے کہ آپ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ کی 2 رکعت نماز کی برکت سے اللہ نے بچے کو بولنے کی طاقت دی, ہم نے آپ پر بہت ظلم کیا. سب معافی مانگ رہے ہیں, ان کے سب معافی مانگ رہے ہیں, ان کو چوم رہے ہیں, اور کہنے لگے, پبلک کہہ رہی ہے کہ اب آپ کا جو عبادت خانہ ہے وہ ہم سونے چاندی کا بنا کر دے دیں گے. آپ کا جو عبادت خانہ ہے وہ ہم نے گرا دیا تھا, سونے چاندی کا بنا کر دے دیں گے. اس نے کہا نہیں بھائی, جیسا تھا لکڑیوں کا وہی بنا کر دے دو, بس کافی ہے. تو خیر, نماز میں غموں کو, مصیبتوں کو ٹالنے کی کتنی بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے. ہم سمجھتے نہیں کہ نماز کیا چیز ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ نے کیسے غموں کا مداوا, سارے مصیبتوں کا حل اللہ رب العزت نے نماز میں رکھا ہے. تو خیر, یہ نماز کی دوسری فضیلت ہے. اسی طرح نماز کی تیسری فضیلت ہے کہ نماز پر جنت کا وعدہ ہے. دیکھیے قرآن میں پہلے پارے میں ہے, یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا, یہودی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ,
وقالو یہودیوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ یہودی کہتے تھے ہم کچھ بھی کریں، ہم شرک کریں، ہم کفر کریں، ہم زنا کریں، ہم سود کھائیں، سارے حرام کام کریں گے ہم، لیکن چونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے اوپر دادا پردادا یعقوب علیہ السلام وغیرہ سب نبی ہیں، نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، یعنی اگر گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے بھی تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی نکال دیں گے۔ یہ یہودیوں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کیا اللہ نے تم سے ایسا کوئی عہد لیا ہے؟ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ دیا ہے، تم کو کوئی لکھ کر کوئی عہد دیا ہے کہ تم نبیوں کی اولاد ہو تو جو چاہے کرو، میں تمہیں جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے دن کے بعد نکال دوں گا؟ ایسا اللہ کی طرف سے کوئی معاہدہ ہے؟ نہیں ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ خیر، یہ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری طرف اس امت کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ہم سے تو اللہ نے عہد لیا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے خود فرمایا افترضت علی امتی کا 5 صلوات، میں آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کر رہا ہوں، من حافظ علیہن لوقتہن، جو ان 5 نمازوں کی پابندی کرے، محافظت کرے ان کے وقت کی پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی شرط ہے، وقت ٹال کر نہیں، قضا کر کے نہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ جو ان نمازوں کی پابندی کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، میں وعدہ عہد کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے 5 وقت نمازوں کی پابندی کر لی، اللہ کا عہد ہے، اللہ کا عہد ہے، وعدہ ہے اللہ کا، ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے 5 وقت نماز کی پابندی کی تھی اور آپ کا ہم سے عہد تھا کہ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اے اللہ آپ ہمیں جنت میں داخل کر دیجئے۔ تو نماز کتنی بڑی چیز ہے، اللہ جنت کا وعدہ ہے اس پر جنت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح رزق کا سب سے بڑا دروازہ نماز ہے، رزق کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ نماز۔ 16ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ دیکھیے نماز کی پابندی پر رزق کا وعدہ۔ اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا 14ویں پارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ اپنی بیوی اور چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ کے پاس چھوڑا جنگل میں اور جانے لگے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچے کو یہاں پر چھوڑا ہے، یہاں پر میں نے آباد کیا ہے اس جنگل میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، درختوں کا نام و نشان نہیں، یہاں میں نے اس لیے چھوڑا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اور آگے کہا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگ ان کی طرف آئیں، لوگ ان سے محبت کریں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما۔ دیکھیے نماز کی پابندی، اس کے ساتھ رزق کا وعدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ جب میری اولاد نماز کی پابندی کرے گی اللہ رب العزت ضرور رزق دے گا۔ رزق کا سب سے بڑا دروازہ، آج اللہ معاف کرے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، بلا وجہ نماز قضا کرتے ہیں، اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ رزق میں تنگی ہے، پیسے کم پڑ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں بہت لیکن کدھر جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، پیسے بھی آ رہے ہیں، بیماریاں اور مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ نماز میں کوتاہی ہے۔ تو نماز اتنا بڑا عمل ہے کہ نماز پر رزق کا وعدہ۔ اسی طرح نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ، مشہور حدیث ہے، سنتے رہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھیں گے تو عشاء سے لے کر فجر تک کے گناہ معاف، ظہر کی نماز پڑھیں گے فجر سے ظہر تک کے گناہ معاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ
कफ़ारतुल लिमा बैनहुन्ना, दो नमाज़ों के बीच में जो वक्फ़ा है उसमें जो गुनाह होते हैं उसकी माफ़ी का ज़रिया है नमाज। इसी तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिलाने वाली है जन्नत में। हज़रत रबिया एक सहाबी थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे। कौन थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू के लिए पानी देते थे और बहुत सारी खिदमतें करते थे। तो एक मरतबा उन्होंने तहज्जुद के वक्त में, ऐसे वक्त में उठकर पानी दिया वज़ू के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और खुशी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मांग क्या मांगता है। उनसे कहा मांग क्या मांगता है। सहाबी थे वो। अल्लाह करे कि हमें भी वैसे जज्बे नसीब हो जाएं। हम तो बस जब देखो जब दुनिया ही मांगते हैं। हम तो बड़ी रात हो, रमज़ान हो, जब दुआ के लिए हाथ उठेंगे अल्लाह पैसे दे दे, रिस्क दे दे, ये दे दे, दुनिया ही मांगते हैं हम। अल्लाह को नहीं मांगते, जन्नत नहीं मांगते, आखिरत नहीं मांगते, अल्लाह की रज़ा नहीं मांगते, नेक अमाल की तौफीक नहीं मांगते, नमाज़ों की पाबंदी नहीं मांगते, नमाज़ों में खुशू नहीं मांगते। मांगते हैं तो बस दुनिया ही मांगते हैं। इतने बड़े दुनियादार हैं। अल्लाह हमारे कसूरों को माफ़ फरमाए। तो वो सहाबी थे। सहाबी को कहा कि मांग क्या मांगता है। अब उन्होंने देख लिया कि यहाँ दरियाए रहमत जोश में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं इसका मतलब जो मांगो वो मिल जाएगा। तो फ़ौरन उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। अल्लाहु अकबर। जन्नत, सिर्फ जन्नत नहीं, जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त मांगता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि और कुछ? देखिए और कुछ पर भी उन्होंने दुनिया नहीं मांगी। हम होते तो चलो ये भी है और दुनिया भी साथ में हो जाए, और कुछ पे तो हम दुनिया मांग ही लेते। लेकिन वो सहाबी है, कितना प्यारा दिल है उनका और कितनी उनको अल्लाह से मोहब्बत है और कितनी आखिरत की फ़िक्र है। बस वो कह रहे हैं कि नहीं, एक ही चीज़ चाहिए, जन्नत चाहिए और जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? ठीक है, दुआ तो करता हूँ मैं, लेकिन तुम नमाज के ज़रिए से मेरी दुआ की मदद करना। अल्लाह अकबर। तो नमाज ऐसी चीज़ है, इसीलिए दूसरी हदीस में फरमाया इन्न अग़बत औलियाई इंदी लमुमिनुन खफ़ीफ़ुल हाद ज़ू हज़्ज़िम मिनस्सलाह। क़यामत के दिन मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा काबिल रश्क वो मोमिन होगा। काबिल रश्क यानी मैं उस पर ताज्जुब, हुज़ूर उस पर ताज्जुब करेंगे। मेरे नज़दीक ज़्यादा काबिल रश्क वो मोमिन होगा जो हल्का फुल्का हो, यानी दुनिया का ज़्यादा उस पर बोझ ना हो, बहुत ज़्यादा दुनिया के झमेलों में पड़ा हुआ ना हो। खफ़ीफ़ुल हाज़ ज़ू हज़्ज़िम मिनस्सलाह, नमाज से उसको ज़्यादा हिस्सा मिला हो। देखिए नमाज जो ज़्यादा पढ़ेगा, कसरत से नमाज पढ़ेगा, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बनेगा। तो खैर ये तो हुए नमाज के फ़ज़ाइल। अब नमाज़ों में सबसे अहम नमाज है फ़जर की नमाज। नमाज़ों में सबसे अहम नमाज कौन सी है? फ़जर की नमाज। अब फ़जर की नमाज के 12 फ़ज़ाइल सुने। कितने फ़ज़ाइल? और ये पहले से नियत करें कि इंशाअल्लाह इस नियत से हम सुन रहे हैं कि आज के बाद जानबूझकर कभी हमारी फ़जर नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। नियत करें कि आज के बाद इंशाअल्लाह जानबूझकर हम कभी फ़जर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो फ़जर की नमाज़ों के जो फ़ज़ाइल हदीसों में वारिद हुए हैं, 12 फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं फ़जर की नमाज के लिए। कितने फ़ज़ाइल? 12 फ़ज़ाइल हैं। सुन लें तरतीबवार। सबसे पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईशा की नमाज जमात से पढ़ ले उसने गोया आधी रात इबादत में गुजार दी, और जिसने फ़जर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ली उसने गोया पूरी रात इबादत में गुजार दी। तो ये फ़जर की नमाज की पहली फजीलत है कि ईशा और फ़जर पढ़ लो और पूरी रात क़याम, पूरी रात अल्लाह के सामने खड़े होने का सवाब मिलेगा। पूरी रात जागने का और पूरी रात इबादत में गुजारने का सवाब है। दूसरी फजीलत, मन सल्लल फ़ज्र फ़ी जमाअ फ़हुव फ़ी ज़िम्मतिल्लाह, ये मुस्लिम शरीफ में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो फ़जर की नमाज जमात, लेकिन जमात का लफ्ज़ है अक्सर जगह पर, जो फ़जर की नमाज पढ़े जमात के साथ, किसके साथ? जमात के साथ, वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी में है। दूसरी हदीस में है कि जो अल्लाह की ज़िम्मेदारी में है उसको मत छेड़ो, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। जिसने फ़जर पढ़ लिया उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ऐसे आदमी को औंधे मुँह जहन्नम में डाल देगा। फ़जर की नमाज़ पढ़ने वालों को सताना नहीं चाहिए, फ़जर की नमाज़ पढ़ने वालों के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, फ़जर की नमाज़ पढ़ने वालों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी में है।
وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے. فلا تخفروا فی ذمۃ اللہ، اللہ کے اس ذمہ داری میں وہ شخص ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کو ہلکا مت سمجھو، اس کو مت چھیڑو، ورنہ اللہ تعالیٰ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہ دوسری جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے. تیسری فضیلت بہت اہم ہے، شاید اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فی بیتہ ثم اتی المسجد، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا. جو فجر کے لیے آتے ہیں وہ خاص طور سے سنیں، اور سبھی سنیں اس نیت سے کہ ہمیں انشاءاللہ گھر سے وضو کر کے آنا ہے. من توضأ فی بیتہ ثم اتی المسجد، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد میں آیا. فصلی رکعتین قبل الفجر، اس نے فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھی. ثم ظل حتی یصلی الفجر، پھر وہ فجر کی نماز تک بیٹھا رہا، فرض نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا، اور پھر فجر پڑھ لی. کتبت صلاتہ یومئذ من الابرار، اس دن اس کی نماز اور یہ نماز پڑھنے والا ابرار میں لکھا جائے گا. اس دن وہ نماز اور نماز پڑھنے والا ابرار میں لکھا جائے گا. اور ابرار کون ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں کہا ان الابرار لفی نعیم، ابرار وہ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، وہ مسحریوں پر، جنت کے تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو ان کے چہروں کو چمکدار دیکھے گا، سرسبز و شاداب دیکھے گا. یسقون من رحیق مختوم، ان کو جنت کے رحیق چشمے سے پلایا جائے گا. یہ ہے ابرار. تو جو گھر میں وضو کرے پھر مسجد آئے، 2 رکعت سنت نماز پڑھے، فرض کے انتظار میں رہے حتیٰ کہ فرض پڑھ لے، تو وہ اس دن ابرار میں لکھا جائے گا. اور آگے وَكُتِبَ مِن وَفْدِ الرَّحْمَانِ، اور اسے رحمان کے وفد میں لکھا جائے گا. اب رحمان کا وفد کیا ہے؟ رحمان کا وفد وہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ پیدل ہوں گے یہ رحمان کا وفد سوار ہوگا. قیامت میں جب لوگ بھوکے ہوں گے یہ رحمان کا وفد ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا. قیامت کے دن جب لوگ پیاسے ہوں گے یہ رحمان کا وفد ان کو پیاس نہیں لگے گی. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، ہماری اولادوں کو، گھر والوں کو اور پوری امت کو اللہ ان میں شامل فرمائے. تو یہ تیسری فضیلت ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھے، گھر سے وضو کر کے آئے، 2 رکعت سنت بھی پڑھے پھر فرض پڑھے، تو وہ ابرار میں لکھا جائے گا، رحمان کے وفد میں لکھا جائے گا. اور رحمان کا وفد وہ ہے جنہیں قیامت کے دن تکلیف نہیں ہوگی. قیامت کے دن سب لوگ پیدل ہوں گے اور یہ سوار ہوں گے، سب لوگ بھوکے ہوں گے اور ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، سب لوگ پیاسے ہوں گے اور ان کو پیاس نہیں لگے گی. چوتھی فضیلت، جو فجر میں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے جھنڈا لے کر اس کے سر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اس میں شرط ہے کہ جو مسجد میں فجر میں سب سے پہلے آئے، یہ سب سے پہلے آنے والے کے لیے ہے کہ جو مسجد میں فجر میں سب سے پہلے داخل ہو اور فجر کی نماز پڑھے تو ایک فرشتہ اس کے سر کے پاس جھنڈا لے کر کھڑا رہتا ہے. وہ جدھر جائے گا، وہ گھر پر جائے گا، فرشتہ وہ حفاظت کا جھنڈا لے کر گھر جائے گا. وہ بازار میں جائے گا، فرشتہ اس کے ساتھ رہے گا، فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا شیطانوں سے اور دشمنوں سے. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. امام بخاری کے استاد تھے ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. چلیے، 5ویں فضیلت فجر کی نماز کی کہ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے گواہی دیں گے قیامت کے دن. یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، 15ویں پارے میں ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو ہر مسجد میں جہاں قرآن پڑھا جائے گا، فجر کی قرات ہوتی ہے تو فرشتے دیکھتے ہیں کون کون فجر میں آیا ہوا ہے. تو یہ فرشتے جا کر اس دن بھی روز فرشتے جا کر گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ ہم نے فلاں کو مسجد میں دیکھا ہے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے، اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے. اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. یہ 5ویں فضیلت. اسی طرح 6ٹھی فضیلت کہ جو فجر کی نماز پڑھے، یہ مشہور حدیث ہے کہ فجر کی نماز پڑھے اور اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے اور 2 رکعت پھر اشراق کی نماز پڑھے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. تو فجر پڑھنے والوں کو روزانہ حج اور عمرے کا ثواب لینے کا موقع ہوتا ہے.
جو فجر پڑھنے والے ہیں ان کو روزانہ موقع ہوتا ہے کہ وہ فجر پڑھیں، اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہیں. جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے، اونچا ہو جائے، تو 2 رکعت نماز پڑھیں، تو روزانہ کامل حج اور عمرے کا ثواب مل سکتا ہے. 7ویں فضیلت کہ جنت میں داخل ہوں گے. فجر پڑھنے والا جہنم میں نہیں داخل ہوگا. دونوں روایتیں ہیں، 7ویں فضیلت بھی اور 8ویں فضیلت بھی. 7ویں فضیلت کہ یہ شخص فجر پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا. متفق علیہ، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی فجر اور عصر. تو ایک تو جنت کا وعدہ ہے فجر پڑھنے والوں کے لیے. دوسری 8ویں فضیلت جہنم سے بچا لیا جائے گا. لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس نے سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر. کتنی بڑی بات ہے. ہرگز، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، کہہ رہے ہیں ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا وہ شخص جس نے سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر. تو یہ 8ویں فضیلت ہے کہ ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا. 9ویں فضیلت جو فجر میں آنے والے ہیں ان کو قیامت کے دن نور دیا جائے گا. بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن نور کامل کی خوشخبری سنا دیجیے. قیامت کے دن اندھیرے کا دن ہے. وہاں پل صراط پر جب چلیں گے بالکل اندھیرا ہوگا. پل صراط پر جو چلیں گے، حدیثوں میں ہے کہ پل صراط پر جس ایمان والے کے پاس جتنا نور ہوگا وہ اپنے اس نور کی روشنی میں اس پل صراط کو پار کرے گا. جہنم پر بچھا ہوا پل ہے، وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو جتنا نور لے کر جائیں گے اتنا تیزی سے گزر جائیں گے. جو لوگ بجلی کی طرح گزرنے والے ہیں، کچھ لوگ جیسے گھوڑا چلتا ہے ایسے گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز دوڑنے والے کی طرح گزریں گے. تو یہ اتنا تیز کیوں گزر رہے ہیں؟ جس کے پاس جتنی روشنی ہوگی وہ اتنا تیز گزرے گا. تو اس لیے روزانہ فجر پڑھ کر زیادہ سے زیادہ ہم نور جمع کر سکتے ہیں. روزانہ فجر پڑھ کر زیادہ سے زیادہ نور جمع کر سکتے ہیں. یہ 9ویں فضیلت ہے. 10ویں فضیلت ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. ابھی میں کل ایک صاحب نے ڈالا، ایک عرب عالم نے، دنیا میں آج کل سب سے مہنگی جو گھڑی ہے وہ $55 ملین کی ہے، یعنی تقریباً اپنے ہندوستان کے حساب سے 1 ارب روپے کی ہے. آج کل جو دنیا میں ریٹ ہے سب سے مہنگی ہاتھ کی گھڑی، سب سے مہنگی گھڑی $1 ارب کی ہے. انہوں نے لکھا سب سے مہنگا محل کتنا ہے، سب سے مہنگی گاڑی کتنے کی ہے، اور سب سے امیر ترین آدمی کتنے $بلین کا مالک ہے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ان سب سے زیادہ امیر وہ مسلمان ہیں جو فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنت، فرض نہیں سنت، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. یقین ہونا چاہیے ہم سب سے زیادہ مالدار ہیں، سب سے زیادہ مالدار ہیں. کسی کے پاس اتنی بڑی دولت نہیں ہے جتنی اللہ نے ہمیں دی ہے. وہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے. یہ 10ویں فضیلت ہے. 11ویں فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اس وقت 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور کہا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون. تم اللہ اپنے رب کا دیدار کرو گے جنت میں، اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو. کوئی دھکا مکی نہیں ہے. چاند کو دیکھنے میں ہر شخص اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر آسانی سے دیکھ سکتا ہے. چاند کو دیکھنے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی، دھکا مکی نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ اوپر ہے اور آسانی سے ساری دنیا کے انسان دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. لہٰذا اگر تمہارے اندر طاقت ہو کہ تم
فجر اور عصر کی نماز سے مغلوب نہ ہو جاؤ، یعنی ان نمازوں کو چھوڑ نہ دو، تمہارے بس میں ہو تو ان نمازوں کو ضرور پڑھا کرو۔ مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اشارہ نکل رہا ہے کہ جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا اسے خوب جی بھر کے اللہ کو دیکھنے کو ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کا دیدار جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا دیدار، دنیا جنت کی کسی نعمت میں اتنا مزہ نہیں ہوگا جتنا اللہ کو دیکھنے میں ہوگا، اللہ رب العزت والجلال۔ تو جتنا فجر کی اور عصر کی پابندی کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے، اور آگے کیا کہا کہ تم سے ہو سکے طاقت میں ہو تو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے ان دو نمازوں کو مت چھوڑنا۔ تو فجر کی نماز پڑھنے والوں کو اللہ کا دیدار خوب ہوگا۔ 12ویں فضیلت کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے پابندی سے وہ نفاق سے بری ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں، عشاء اور فجر۔ جو منافق ہے یعنی دل سے کافر ہے، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں منافق، ان پر دو نمازیں عشاء اور فجر بہت بھاری ہے۔ تو اگر جو فجر اور عشاء کی پابندی کرے گا، اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے گا، اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، وہ نفاق سے بری ہوگا۔ یہ 12 فضیلتیں ہیں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم فجر کی پابندی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ ساری فضیلتیں عطا فرمائیں، اس زمرے میں ہمیں شامل فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔